ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو يعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر مسلمانوں کا بہت زیادہ کفار تمسخر اڑاتے ہوں نماز میں، قرآن میں یا شعار اسلام میں، جیسے خواتین برقع پہنتی ہیں، مرد جو ہے سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہے، تو کفار کے علاقوں میں جو رہتے ہیں تو اکثر تمسخر کا اور اس طرح استہزاء کا اور تحقیر کا ان کے ساتھ ہوٹنگ کا معاملہ پیش آتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ اس شر سے بھی ان کو بچائے گا اور ایسا کرنے والوں کو اللہ پکڑ میں بھی لائے گا۔ یا آج بھی مذہبی لوگوں کو، دینی لوگوں کو، خود مسلمان جو بے دین قسم کے ہیں وہ تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں اور ان پر جو ہے آوازیں کستے ہیں اور انہیں ہوٹنگ کا نشانہ بنا کر تحقیر کا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ نے بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ انجام کیا ہوگا۔ اب ہر طبقے کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ آج آپ کو جو معاشرے میں نظر آئے گا طبقہ، ہر قسم کا آپ کو آیات قرآنی میں ملے گا، پھر ان کا انجام بھی ملے گا، ان کے ساتھ اللہ کا سلوک کیا ہوا۔ اب اچھے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کا سلوک، برے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کا سلوک دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہاں آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے تھے، آپ پہ آوازیں کستے تھے، آپ کو برا کہتے تھے، اب جیسے پچھلی آیت میں کل کے درس میں گزر چکا ہے، تو کہتے تھے احاذ الذی یذکر آلہتکم، یعنی احاذ الذی، جیسے کسی آدمی کو آپ نہ جانتے ہو نا، تو اس آدمی کو آپ بالکل ڈاؤن کر کے پیش کریں، کہیں یہ ہے وہ بندہ۔ اب آپ کوئی بندہ سٹیٹس ہے کسی کا تو آپ اس کو کہیں گے نا جی ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ منسٹر صاحب ہیں، اور آپ ایک بڑے آدمی کو یوں کہہ کے خطاب کریں احاذ الذی، یہ آدمی ہے وہ، تو وہ بندے کی انسلٹ ہے یا نہیں؟ اب وہ دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایسے پکارتے تھے اور ایسے ان کا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ بڑوں کا بھی ادب ہوتا ہے، تو یہاں تو دو جہاں کے سردار ہیں، ان کا ادب تو ہے ہی لازمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو یعلم، لو یعلم، آپ کو لو، اس میں یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ وقت دیکھنا کہ جب تمہیں پتہ چل جائے گا، الذین کفروا، ان منکروں کو جب معلوم ہو جائے گا، حین، وہ وقت، لا یکفون، جب وہ جو ہے دور نہیں کر سکیں گے اور آ کر چھو لے گی آگ ان کے چہروں کو، ان کے چہرے جھلسیں گے۔ جس منہ سے وہ تمسخر کرتے تھے، جس منہ سے ہوٹنگ کرتے تھے، وہی منہ ان کا اور چہرہ جلے گا آگ میں، یوں شعلے نکلیں گے آگ سے۔ اچھا، پہلے چہرے کا ذکر کیا کہ چہرے سے ہی منہ سے لفظ نکالتے تھے، آنکھوں سے یوں دیکھتے تھے اور پھر چہرے کے خد و خال ایسے برے بناتے تھے گویا کہ ان کی کوئی نعوذ باللہ ان کے سامنے ویلیو ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ان کافروں منکروں کے سامنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کہنے سے کیا حضور علیہ السلام کا کوئی سٹیٹس کم ہوا؟ آج کیا ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہاں جو مسلک کے لوگ ہوتے ہیں نا، اب وہ اپنے مسلک کے عام سے بندے کو بھی دنیا کا سب سے بڑا آدمی مانتے ہیں اور دوسرے مسلک کے بڑے آدمی کو بھی چھوٹا مانتے ہیں اور اس کا ذکر بھی ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اب جو میرے عقیدے کے ہیں وہ مجھے کہیں گے جی بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ، اور جو میرے مسلک کے نہیں وہ مجھے کہیں گے یہ تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کی، اور ذکر بھی ایسے ہی کریں گے، نام بھی ایسے ہی لیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام چل رہا ہے اور یہ بہت بڑی پکڑ کا باعث ہے۔ آپ کسی مخالف مسلک کا بھی بڑے کا نام لیں تو ادب سے لیں، عزت سے لیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی آپ تو دیوبند مسلک سے ہیں۔ میں نے کہا جی، کہا میں بریلوی مسلک سے ہوں اور میں بڑا پیسے دیتا ہوں بریلوی مسلک کو، بڑا مالدار آدمی تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ
यहाँ मस्जिद में शुरू में उसने आके पैसे दिए हमें, अच्छी रकम दी, बड़ी रकम। तो मैंने कहा आप तो बरेलवी मसलक से हैं तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? हालांकि इलाज भी कोई नहीं कराया उसने। कहता मैं सिर्फ आपको यूट्यूब पे सुना तो आपने मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया, बड़े अदब के साथ, रहमतुल्लाह अलैह भी कहा। तो मैंने कहा ऐसे तो आजकल मिलते ही नहीं है, बरेलवी में नाम लेगा देवबंदियों के बड़ों का तो बेअदबी से, और देवबंदी लेंगे तो बरेलवियों के बड़ों का बेअदबी से, तो आपने बड़े। तो मैंने कहा मैंने अदब सीखा है, हमारा यहाँ बच्चे को भी अदब से पुकारा जाता है। तू, मैं आज तक किसी को नहीं कहा, मुझे आप मेरी पूरी लाइफ में बता दे, मैंने किसी को कहा तू इधर आ, मैं अपने ये जो हमारे पास वर्कर है इनको भी कोई तू नहीं कहता, ये अदब है। तो एक आलिम को कैसे हम कहें जो चाहे मुखालिफ मसलक का है हमारे? तो याद रखिएगा ये पकड़ हुई उनकी, क्यों? वो दो जहां के सरदार को, चूंकि वो उनके मसलक के नहीं थे, अकीदे के नहीं थे, तो जो मुखालिफ मसलक का होता है ना वो दूसरे को बिल्कुल जीरो समझता है। अब यहां मुशरिक दुनिया का सबसे लईन तबका सबसे अजीम हस्ती को बुरा कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह कहता है तुम्हारा ये चेहरा जलेगा, पहले इस चेहरे पे आग यूं फिरेगी, ला यकुफून अन वजूहिहिमुन नार, तुम इसको हटा भी नहीं सकोगे, और यूं तुम ये हाथों से हटा भी नहीं सकोगे, यूं हाथ मारता है ना बंदा, तो कफ इसलिए बोला, वला अन ज़ुहूरिहिम, तुम्हारी ये कमरों पे भी आग लगेगी, यहां भी आग पहुंचेगी कमर तक, और तुम ऊपर से नीचे तक जैसे जल रहे हो ना हसद में ही जलता है ना मुखालिफ, अल्लाह कहता है तुम असल में जलोगे। अभी आप का जो आपकी तौहीन कर रहा है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस जमाने में या आज के जमाने में, वो भी जलेगा, वो भी जला, ये भी जलेगा। और अल्लाह ने हमें बताया जो आप पे तनकीद करता है, आप पे मजाक कर रहा है, ठट्ठा कर रहा है, तमस्खुर कर रहा है, हुटिंग कर रहा है, और ये दाढ़ी, ये बुरका, आप जो काफरों के मुल्कों में औरतें बुरका पहन के निकलती हैं तो कैसे उनके साथ तौहीन वाला सलूक, और आज देखें एयरपोर्टों पे, रोड पे, क्या वो ये आयत पढ़ती जाए, दाढ़ी की तौहीन, आप दाढ़ी में हैं, आप एकदम रोक लेंगे भाई, आप अपनी पूरी चेकिंग कराएं, आप क्लीन शेव हैं, यूं टक टक करते निकल जाएंगे आप। अब मुसलमान मुल्कों में ये हाल है, तो आप ये आयत पढ़ते जाएं। अल्लाह कहता है वला हुम युनसरून, इनका कोई मददगार भी नहीं होगा, ये चीखेंगे, या तो आपको थोड़ा सा कोई नुकसान आए, आग लग जाए, आप चीखते हैं तो दुनिया गठी हो जाती है, वहां एक बंदा भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। अल्लाह कहता है अच्छा ये आखिरत की आग है, लेकिन इसमें मुफस्सरीन कहते हैं कि कल जो होगा अल्लाह वो नक्शा खींच रहा है, लेकिन यहां भी उनकी दुनिया, उनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, और वो आग ही आग होंगे, चीखेंगे, चलाएंगे, बीमार होंगे, अल्लाह उन्हें ऐसी सी बीमारियां लगा देगा इस तमस्खुर की वजह से, और लगी इन सबको जो मुशरिकीन मक्का थे। अच्छा, फिर अल्लाह ने फरमाया बल तातीहिम बग़ता, बल्कि ये आएगी उन पर अचानक ये मुसीबत, फतबहतुहुम, और फतबहतुहुम, वो एकदम जब किसी पे आए ना, एकदम बंदा बैठा हो, एकदम यूं कोई करे तो बंदा डर जाता है, एकदम कोई आहट सुने बंदा एकदम डर जाता है। अल्लाह कहता है बल तातीहिम बग़ता, इतनी अचानक ये मुसीबत आएगी ना इन पर, फतबहतुहुम, कि उनके होश उड़ जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगी कि क्या करें हम। जैसे नींद में बंदा हड़बड़ा के एकदम उसे उठाया जाए, उसे समझ नहीं आती क्या हो रहा है, ऐसे ये बंदा ऐसा बेहोश और पागल हो जाएगा, एकदम मुसीबत आएगी ना, फला यस्ततीऊन रद्दहा, इसके पास ताकत ही नहीं होगी कि इस मुसीबत को हटा सके, वला हुम युनज़रून, और अल्लाह इसे मोहलत भी नहीं देगा, ना अपनी इस्तिताअत ना अल्लाह की तरफ से मोहलत। अब अल्लाह नक्शा कैसा खींच रहा है आप देखिए। फिर अल्लाह ने फरमाया वलक़द, ए मेरे पैगंबर, ये आपका मजाक कर रहे हैं, या ए मोमनो, ए ईमान वालो, ए 1400 साल बाद आज के मुसलमानों, यकीनन ये मजाक कर चुके हैं बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, नबी से पहले भी रसूलों के साथ, ये हुआ ही नहीं। अब मैंने आपको बताया ना हर मसलक वाला मजाक करता है दूसरे मसलक के नाम लेकर, ये दुनिया में चला आ रहा है। अब हमें क्या पता वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा बरकजीदा हो जाए। मुसलमानों में जो फिरके हैं तो हमें उनमें नहीं किसी का तहकीर, तो हम तो जो खुला काफिर है उसको भी हम तहकीर नहीं करते, क्यों? शायद अल्लाह उसे मौत से पहले तौबा की तौफीक दे दे। ये हमारा इखलाक और हमारे नबी की तालीम है। और वो क्या करते हैं, तो अब यहाँ अल्लाह ने कहा कि यकीनन मेरे पैगंबर ये मजाक कर चुके हैं बहुत से रसूलों के साथ आपसे पहले, फहाका,
پس آ گھیرا بالذین ان لوگوں کو سخروا منہم جو مذاقیں کیا کرتے تھے، ہوٹنگ کیا کرتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون جو یہ مذاق کرتے تھے وہی مذاق نے ان کو آ گھیرا، یعنی جو ان پہ غلطیاں نکالتے تھے وہ ساری بیماریاں غلطیاں ان میں آ گئیں۔ اس پر لکھا علماء نے حدیث لائی ہے نبی علیہ السلام کی، جو کسی میں خامی تلاش کرتا ہے موت سے پہلے اللہ وہ خامی اس میں پیدا کر دیتے۔ میں ایک مرتبہ اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس وقت بہت پرانی بات ہے، تو میں وہاں پہ ایک کورس کیا ہم نے، تو ہمارے ایک استاد تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو میں نے یہ حدیث تو اس سے پہلے ہی پڑھی ہوئی تھی کہ خامی تلاش نہیں کرنی، اور میں الحمدللہ بچتا تھا بہت زیادہ۔ میرے منہ سے کبھی آپ نے غیبت، میرے ساتھ جو لوگ پھرتے ہیں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی نہیں کہا ہوگا فلاں عالم ایسا فلاں لوگ ایسے، میں کبھی بھی نہیں کرتا یہ، الحمدللہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا، اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جو غیبت میں پڑھتے ہیں نا ان سے اللہ کام نہیں لیتا، وہ پھر ڈاؤن ہی رہتے ہیں، بس اسی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو وہ ہمارے ایک استاد آئے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان کا علم تو بہت مسلم تھا، تو ہمیں پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے یہ بٹن والا جو یہ ہے آستین یہ پہنے ہوئے تھے، تو میرے منہ سے نکل گیا اپنے ساتھ والے کے ساتھ کہ جو پڑھ رہا تھا، کہ میں نے کہا یہ استاد ہمارے اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ جو ہے نا انہوں نے بازو کون سے پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن صرف میرے منہ سے نکل گیا کیونکہ ہم اس کو زیادہ احسن سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کبھی وہ دوسرے نہیں پہنے، بہت کم ہی شاید کبھی پہنا ہو، لیکن نہیں پہنے کبھی بھی، شروع سے نہیں پہنے جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ تو اب جو ہے اللہ کرنا ایسا ہوا کہ مجھے کسی نے گفٹ دیے شلوار قمیض پیک بالکل، اور وہ تھے ہی بازو ایسے، وہ کپڑا اتنا قیمتی تھا کہ اب اس کو مجھے کسی کو دینے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، تو میں نے وہ پہن لیا۔ میں نے کہا چلو 2-3 بار پہنتا ہوں، مجھے ذہن میں نہیں آیا۔ جب میں پہن کے گیا مسجد میں تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے کیا سنت کے خلاف یہ بازو پہن لی ہے، تو مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ میں نے فلاں میں نقص نکالا تھا تو اللہ نے مجھے موت سے پہلے اس میں مبتلا کر دیا۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا میں مکافات عمل ہوتا ہے۔ آج لوگ سوشل میڈیا پہ غلطیاں تلاش کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے تباہی ہے۔ اب اگر آپ کی کوئی مذاق کرتا ہے، ہوٹنگ کرتا ہے آپ کو اسلامی شعار میں یا آپ کو دین کے کاموں میں یا آپ کو جو ہے کسی معاملے میں بھی مذاق کا نشانہ، آپ کا نام بگاڑا جاتا ہے، آپ کو بدنام، آپ کو مذاق اور آپ پر تنقید، اور آپ کو اس طرح مرد عورت کوئی بھی ہے کسی کے ساتھ بھی، تو یہ آیت کریمہ 41 ہے آیت، اور سورہ انبیاء کی 41 نمبر آیت، فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ اس کو آپ روزانہ 70 بار پڑھیں اور 11 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ اسے پکڑ میں لائے گا یا اس کو آپ سے دور کر دے گا، ہدایت دے دے گا یا اللہ اس کو۔ اور اگر آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں اسلامی شعار کا یا آپ کا مذاق ہونا ہے تو آپ اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کا مذاق نہیں بنے گا، اللہ ان پہ رعب طاری کر دے گا اور وہ خاموش ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔